واقع کربلا اسلامی تاریخ کا وہ عظیم سانحہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے فرق واضح کر دیا۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق کے میدان کربلا میں پیش آیا، لیکن اس کی جڑیں اس سے کئی سال پہلے کے سیاسی اور دینی حالات میں پیوست ہیں۔ نبی اکرم کی وفات کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا، جس میں ابتدائی ادوار میں عدل، تقوی اور شورا کو بنیاد بنایا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب خلافت ملوکیت میں بدلنے لگی تو یہی تبدیلی آگے چل کر کربلا کے المیے کا سبب بنی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ نے اقتدار سنبھالا اور مسلمانوں سے زبردستی بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ یزید کا طرز زندگی، اس کا کردار اور اس کی حکمرانی اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی۔ شراب نوشی، ظلم، ناانصافی اور فسق و فجور اس کے دور کی نمایاں نشانیاں تھیں۔ اس لیے رسول اللہ کے نواسے حضرت فاطمہ کے بیٹے امام حسین نے صاف الفاظ میں اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین کا یہ انکار کسی اقتدار حکومت کے لیے نہیں تھا، بلکہ دین اسلام کو بگاڑ سے بچانے کے لیے تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین سے ہر حال میں بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کرے تو سختی کی جائے۔ مدینہ میں خونریزی کے خطرے کو دیکھتے ہوئے امام حسین نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا اور اہل خانہ کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں قیام کے دوران آپ کو عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے، جن میں اہل کوفہ نے آپ کو یقین دلایا کہ وہ یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو اپنا امام مانیں گے۔ امام حسین نے ان خطوط کی حقیقت جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں کوفہ کے ہزاروں افراد نے حضرت مسلم بن عقل کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر جب یزید نے سخت گیر گورنر مقرر کیا اور دھمکیاں، لالچ اور خوف کا ماحول پیدا کیا تو وہی لوگ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقل کو تنہا کر کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو اس شہادت کی خبر راستے میں ملی، مگر اس کے باوجود آپ نے واپس لوٹنے کے بجائے حق کے راستے پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کربلا کے قریب یزیدی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا۔ لشکر کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا، جسے حکم ملا تھا کہ امام حسین کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا جائے۔ جب امام حسین نے انکار کیا تو فرات کے پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا اور 7 محرم سے خیموں میں پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا کے خیموں میں بچے، خواتین اور بزرگ شدید پیاس کا شکار تھے۔ 3 دن تک پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ آیا، مگر اس کے باوجود امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے صبر، نماز اور دعا کا دامن نہ چھوڑا۔ 9 محرم کی رات یزیدی لشکر نے حملے کی تیاری کی، مگر امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ اس رات کو تاریخ نے دیکھا کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں جانے کی اجازت دی اور فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم سب آزاد ہو، مگر کسی نے بھی آپ کو چھوڑنے سے انکار نہ کیا۔ 10 محرم الحرام، یوم عاشورہ، وہ دن تھا جب قربانی کی لازوال مثال قائم ہوئی۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور شہادت پاتے چلے گئے۔ اہل بیت کے جوان، بزرگ اور عزیز سب نے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ آخرکار امام حسین تنہا رہ گئے، مگر ان کا عزم، ایمان اور حوصلہ قائم رہا۔ شدید زخموں کے باوجود آپ نے حق کا پیغام بلند رکھا، یہاں تک کہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس ظلم میں شمر بنزی الجوشن جیسے سنگ دل لوگ پیش تھے۔ واقع کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ امام حسین نے اپنی جان، اپنے بچے، اپنا خاندان سب قربان کر دیا، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے، اور امام حسین صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے، حق کے لیے قربانی اور باطل کے سامنے انکار۔